خوش آمدید. یہ دستاویزات بینک مکرمہ لمیٹڈ یعنی پرانے سمٹ بینک کی تنظیم 9 سے متعلق ہیں. اب ظاہر تو یہ بہت خشک اور تکنیکی زبان میں لکھے گئے نوٹس ہیں. بالکل، پہلی نظر میں تو ایسا ہی لگتا ہے. لیکن جب ہم نے ان کی گہرائی میں جھانکا تو ایک پوری مالیاتی ڈرامہ کی کہانی سامنے آئی. بالکل، یہ صرف کچھ کارپوریٹ اعلانات نہیں ہیں. یہ دراصل ایک بینک کی بقا کی جنگ کی داستان ہے جو برسوں سے مالی مشکلات کا شکار رہا ہے. اور اس کہانی کے مرکز میں وہ ہزاروں چھوٹے سرمایہ کار ہیں جن کی جمع پونجی داؤ پر لگی ہوئی ہے. جی، سب سے اہم نقطہ یہی ہے. تو آج ہمارا مقصد اسی کہانی کو کھولنا ہے. ہم ان پیچیدہ نوٹسز کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کریں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، بینک یہ اتنی بڑی تبدیلیاں کیوں کر رہا ہے، اور سب سے اہم بات، اگر کسی نے اس بینک میں سرمایہ کاری کی ہے تو اس کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں. یہ بک کلوجر اور شیئر کیپٹل میں کمی، یہ بھاری بھرکم لفظ عام آدمی کے لیے ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ بینک مکرمہ کی طرف سے ایک اعلان ہے اور یہ ایک تنظیموں نو کے منصوبے پر عمل درآمد کے بارے میں ہے جسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظوری مل چکی ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 بہت بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں. پہلی تو یہ کہ بینک ایک دوسری کمپنی گلوبل ہالی ڈیولپمنٹ لمیٹڈ یعنی GHDL جی اس کے شیئر ہولڈرز کو 12.36 ارب سے زیادہ نئے شیئرز جاری کر رہا ہے. ایک منٹ، 12 ارب 12.36 ارب نئے شیئرز، یہ تو موجودہ شیئرز سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. جی، بہت زیادہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پرانے شیئر ہولڈرز کی ملکیت وہ تو سمندر میں ایک قطرے کے برابر رہ جائے گی. آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں، اور یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے. اچھا. دوسرا اور شاید موجودہ شیئر ہولڈرز کے لیے زیادہ تکلیف دہ حصہ یہ ہے کہ بینک اپنے موجودہ شیئر کیپٹل میں تقریباً 94.73% کی کمی کر رہا ہے. 94.73%؟ جی. یہ تو سیدھا ایک بہت بڑا ہیئر کٹ ہے. مطلب اگر میرے پاس اس بینک کے 100 شیئرز تھے تو اس تنظیم نو کے بعد میرے پاس صرف 5.27 شیئرز رہ جائیں گے. یہ تو ناقابل یقین ہے. جی، حساب بالکل یہی بنتا ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑی کٹوتی ہے. کوئی بھی سرمایہ کار یہ سن کر تو اپنا سر پکڑ لے گا. بالکل، اور اس کی ایک تکنیکی وجہ ہے. برسوں کے جو نقصانات تھے ان کی وجہ سے بینک کے کھاتوں میں جو سرمایہ دکھایا جا رہا تھا اس کی حقیقی قدر ختم ہو چکی تھی. یعنی وہ صرف کتابوں میں تھا؟ جی، صرف کتابوں میں. اس کے پیچھے ٹھوس اثاثے نہیں تھے، اور اسٹیٹ بینک کے قوانین کے تحت آپ ایسے گھوسٹ کیپٹل کو ہمیشہ نہیں دکھا سکتے. تو یہ کمی دراصل اس غیر حقیقی سرمایہ کو کھاتوں سے نکالنے کا عمل ہے. سمجھ گئی، یعنی حساب کتاب کو حقیقت کے قریب لایا جا رہا ہے، لیکن اس عمل میں چھوٹے سرمایہ کاروں کی جیب کٹ رہی ہے. اچھا، اس نوٹس میں بک کلوجر کی تاریخوں کا بھی ذکر ہے، 30 اور 31 جنوری 2026. یہ تاریخیں اتنی اہم کیوں ہیں؟ یہ بہت ہی اہم ہے. 30 جنوری 2026 جو ہے وہ ریکارڈ ڈیٹ ہے. ریکارڈ ڈیٹ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ اس دن شام کو جس شخص کا نام کمپنی کے رجسٹر میں بطور شیئر ہولڈر درج ہوگا، صرف وہی اس کٹوتی کے بعد بچ جانے والے نئے شیئرز کا حقدار ہوگا. یہ ایک حتمی کٹ آف ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اصل سوال پر آتے ہیں. آخر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کوئی بھی بینک اپنے شیئر ہولڈرز کو اتنا بڑا نقصان کیوں پہنچائے گا؟ اور یہ GHDL کون ہے جو اچانک ایک نجات دہندہ کے طور پر سامنے آ گئی ہے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں بینک کی تاریخ میں ہیں. سمٹ بینک جو اب بینک مکرمہ ہے وہ کافی عرصے سے مالی بحران کا شکار تھا. جی، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں. اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی SBP کے کم از کم سرمایہ کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہا تھا، جسے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. اچھا. اور جب کوئی بینک بار بار یہ تقاضے پورے نہ کر پائے تو ریگولیٹر یعنی اسٹیٹ بینک بہت سخت کارروائی کر سکتا ہے. اس میں بینک کا لائسنس منسوخ کرنا بھی شامل ہے. یعنی بینک کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی، یا تو سرمایہ لاؤ یا پھر دکان بند کرو. بالکل. اور اسی موقع پر GHDL یعنی گلوبل ہالی ڈیولپمنٹ لمیٹڈ منظر عام پر آئی. یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جس کا بنیادی کاروبار ریئل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر کا ہے. ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی؟ جی. تو منصوبہ یہ بنا کہ GHDL کو بینک مکرمہ میں ضم کر دیا جائے. اس عمل کو امالگمیشن کہتے ہیں.
تو یہ ایک طرح سے دو مختلف کمپنیوں کی شادی ہے، ایک بیمار بینک اور ایک بظاہر صحت مند ریئل اسٹیٹ کمپنی۔ لیکن اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ جی ایچ ڈی ایل کو ایک کمزور بینک میں ضم ہو کر کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ جی ایچ ڈی ایل کو ایک بنا بنایا بینکنگ لائسنس مل رہا ہے اور بینک کو جی ایچ ڈی ایل کے اثاثے اور ایکویٹی مل رہی ہے، اچھا، جس سے اس کا کیپٹل بیس بڑھ جائے گا اور وہ اسٹیٹ بینک کے قوانین پر پورا اتر سکے گا۔ اس انتظام کے بغیر بینک کا بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور جی ایچ ڈی ایل کے شیئر ہولڈرز؟ جی ایچ ڈی ایل کے شیئر ہولڈرز کو ان کی کمپنی کے شیئرز کے بدلے بینک مکرمہ کے نئے شیئرز مل جائیں گے اور اس طرح وہ بینک کے نئے مالک بن جائیں گے۔ تو یہ بچاؤ کا منصوبہ بھی ہے اور ایک طرح سے بینک کا کنٹرول پرانی انتظامیہ سے نئی انتظامیہ کو منتقل کرنے کا طریقہ بھی، مطلب یہ ایک ٹیک اوور ہی ہے لیکن اسے انتظام کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ ایک دوستانہ ٹیک اوور ہے جسے ریگولیٹرز اور عدالت نے منظوری دی ہے تاکہ بینک کو مکمل طور پر ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ سرمایہ کار جس نے شاید اپنی زندگی کی جمع پونجی کے کچھ حصے سے اس بینک کے شیئرز خریدے تھے، اس کی سرمایہ کاری پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آپ نے ڈائلیوشن کی بات کی تھی، یہ کیا بلا ہے؟ یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ موجودہ شیئر ہولڈرز کے لیے یہاں ڈائلیوشن کی دو پرتیں ہیں، یا یوں کہیں کہ ان پر دوہری مار پڑ رہی ہے۔ دوہری مار؟ جی، پہلی پرت تو وہی 94.73% کی کٹوتی ہے جس پر ہم نے بات کی، یعنی ان کے اپنے شیئرز کی تعداد میں شدید کمی۔ اور دوسری پرت جو شاید اس سے بھی بڑی ہے، وہ 12 ارب نئے شیئرز ہیں جو جی ایچ ڈی ایل کے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ بالکل، اسے ایسے سمجھیں، فرض کریں کہ آپ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں 10 فلیٹس کی مالک تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اب مینجمنٹ کہتی ہے کہ آج سے آپ کی ملکیت صرف ایک فلیٹ کی رہ گئی ہے۔ یہ ہوئی پہلی مار۔ پھر وہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسی بلڈنگ میں 100 نئے فلیٹ بنا کر نئے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اوہ، اب نہ صرف آپ کی ملکیت کم ہوئی بلکہ پوری بلڈنگ میں آپ کا جو اثر و رسوخ اور ملکیت کا تناسب تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ واہ، کیا مثال ہے! تو یہ صرف شیئرز کی تعداد کا کم ہونا نہیں ہے، یہ تو ملکیت کا تقریباً خاتمہ ہے۔ پہلے آپ کمپنی کے ایک چھوٹے سے حصے کی مالک تھیں، اب آپ اس سے بھی بہت ہی چھوٹے حصے کی مالک رہ گئی ہیں۔ جی، یہی حقیقت ہے۔ یہ ایک بہت کڑوی گولی ہے جسے نگلنا پڑ رہا ہے۔ بالکل، اور یہاں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ یہ اقدام بینک کو مکمل طور پر ناکام ہونے اور بند ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اچھا، اب سرمایہ کاری کی جو مستقبل کی قدر ہے وہ اس بات پر منحصر نہیں کہ کسی کے پاس کتنے پرانے شیئرز تھے، بلکہ اس بات پر ہے کہ یہ نیا ضم شدہ بینک مستقبل میں کیسی کارکردگی دکھاتا ہے۔ تو اگر نئی انتظامیہ بینک کو منافع بخش بنا دیتی ہے تو شاید شیئر کی قیمت بڑھے اور وقت کے ساتھ نقصان پورا ہو جائے؟ شاید، لیکن یہ ایک بہت بڑا اگر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا سوال، اگر کوئی ان شیئرز کا مالک ہے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف گہری کھائی ہے، دوسری طرف شاید ایک اور کھائی، کیا راستے ہیں اس کے پاس؟ یہ واضح رہے کہ یہ کوئی مالیاتی مشورہ نہیں ہے، لیکن صورتحال کا تجزیہ کریں تو ایک موجودہ شیئر ہولڈر کے پاس دو بنیادی راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے فروخت کرنا، یعنی ایگزٹ۔ اگر کوئی اس غیر یقینی، شدید ڈائلیوشن اور طویل انتظار سے بچنا چاہتا ہے تو ریکارڈ ڈیٹ یعنی 30 جنوری 2026 سے پہلے اپنے شیئرز موجودہ مارکیٹ قیمت پر فروخت کر دینا ایک آپشن ہے۔ تو مطلب جو بھی نقصان ہوا اسے تسلیم کر کے باہر نکل جائیں۔ جی، بہت سے چھوٹے سرمایہ کار ایسے حالات میں اپنے باقی ماندہ سرمایہ کو بچانے کے لیے یہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمت کر کے رکنا چاہے، اگر کسی کو لگے کہ شاید اس ڈوبتی کشتی میں کوئی خزانہ چھپا ہو، اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ دوسرا راستہ ہے پاس رکھنا، یعنی ہولڈ کرنا۔ یہ ایک طویل مدتی اور بہت زیادہ قیاس آرائی پر مبنی فیصلہ ہے۔ مطلب ایک جوا؟ ایک طرح سے، جی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف بینک کی بحالی پر بلکہ نئے مالکان یعنی جی ایچ ڈی ایل کے سپانسرز کی قابلیت پر شرط لگا رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ اس بینک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اور اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ مہینے نہیں، کئی سال لگ سکتے ہیں۔ یہ ایک صبر آزما کھیل ہے جس میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پاکستان کی بینکنگ تاریخ میں کیا اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں؟ کیا ان سے کوئی سبق ملتا ہے؟ کیا ایسی تنظیم نو عموماً چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟
جی माजी में ऐसे कई वाकयात हुए हैं और नताइज मतलब मिले जुले रहे हैं। एक बहुत मशहूर केस केएसबी बैंक का है। ओ हाँ, मुझे याद है। जब वो माली बहरान का शिकार हुआ तो स्टेट बैंक ने मुदाखलत की और उसे तकरीबन जबरदस्ती बैंक इस्लामी को ₹1 में फरोख्त कर दिया। इस मामले में पुराने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला, उनकी सरमायाकारी सिफर हो गई। सिफर? ये तो बहुत बुरा नतीजा है। लेकिन क्या वो और ये मामला एक जैसे हैं? नहीं, यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। केएसबी बैंक का मामला एक जबरी इंजमाम था जो रेगुलेटर ने करवाया था। बैंक मुकर्रमा का मामला एक रजाकाराना तंजीम नौ है जिसे शेयर होल्डर्स और अदालत ने मंजूर किया है। तो कानूनी तौर पर इसे बेहतर होना चाहिए? कानूनी तौर पर जी, लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा होगा, ये असल सवाल है। दूसरी तरफ फैसल बैंक की इस्लामी बैंकिंग में तब्दीली की मिसाल भी है, जो एक मुख्तलिफ किस्म की तंजीम नौ थी और वो तवील मुद्दत में कामयाब रही और शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ। ठीक है। लेकिन आम तौर पर ऐसी बहरानी तंजीम नौ में फौरी फायदा शाज़ो नादिर ही होता है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि बैंक मुकर्रमा की ये तंजीम नौ दरअसल उसकी बका के लिए एक ज़रूरी कदम है जिसमें जीएचटीएल के साथ इंजमाम किया जा रहा है। जी, ये बैंक को डूबने से बचाने और स्टेट बैंक के कवानीन पर पूरा उतरने में मदद देगा। जी, और मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए इसका मतलब मुख्तसर मुद्दत में बहुत बड़ी डाइल्यूशन और उनकी मिल्कियत की कदर में शदीद कमी है। मुस्तकबिल का तमाम तर इन्हिसार इस बात पर है कि नई इंतज़ामिया जो जीएचडीएल से आ रही है वो बैंक को कितना कामयाब बनाती है। तो ये सिर्फ शेयर्स की तादाद का खेल नहीं, बल्कि ये तो इंतजामिया और कंट्रोल की तब्दीली का मामला है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ मालियाती तंजीम नौ नहीं है, बल्कि ये बैंक के कंट्रोल की एक बुनियादी तब्दीली है। बैंक की सिमत, उसकी हिकमत अमली, उसका मुस्तकबिल, सब कुछ अब नए अक्सरियती मालिकान यानी साबिका जीएचडीएल के स्पॉन्सर्स तय करेंगे। तो सरमायाकार के लिए सवाल सिर्फ माली बहाली का नहीं रहा। नहीं, अब सवाल उन नए स्पॉन्सर्स पर एतमाद का भी है। क्या वो बैंक चलाने की अहलियत रखते हैं? क्या उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करना जरूरी है। तो आखिर में सोचने की बात यह है, क्या ये एक डूबते जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश है या एक नए मजबूत और मुनाफा बख्श इदारे की बुनियाद? और इसका जवाब बदकिस्मती से सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।